میاں بیوی کے جھگڑے اور خاندان کے جھگڑے ہماری صحت کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں؟ تعلقات ہیں ان کے جو آج کل مسئلے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک آج کل سوشل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے۔ دیکھیں جب ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو برداشت کر جاتے ہیں۔ بیوی نے ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ آگے سے غصہ کر گیا، ہسبینڈ نے بیوی سے کچھ کہہ دیا۔ اب فیملی سسٹم میں بھی کسی مرد یا عورت پہ سٹریس آتی ہے تو جو لوگ صحت مند، کچھ لوگوں میں پھر سٹریس کی وجہ سے چڑچڑے پن آ جاتا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس وجہ سے آپ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ میاں بیوی کے جھگڑے اور خاندان کے جھگڑے ہماری صحت کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں۔ اگر کچھ افراد چڑچڑے پن کا شکار ہیں تو وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل صاحب۔ ریلیشن شپس کے مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے، خاندان میں لڑائیاں، یہ ہماری صحت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ یہ بڑا ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں یہ جو ریلیشن شپ کے آج کل ایشوز ہیں، خاندان میں لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے یا اور بھی مختلف قسم کے جو انسانی تعلقات ہیں، ان کے جو آج کل مسئلے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک آج کل سوشل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے۔ اچھا، کیا واقعی ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں؟ جی، صحت کو تو متاثر کرتے ہی کرتے ہیں، اور جھگڑے صحت کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک شاید آپ کو ایک نئی بات ہمارے آڈینس کے لیے بھی ہوگی کہ اگر جی ریلیشن شپ ٹھیک نہیں چل رہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈائیورسز ہو رہی ہیں، بچوں کو اگر ہم ڈانٹ رہے ہیں یا اور بھی مختلف قسم کے ریلیشن شپ کے ہمیں مسئلے ہیں تو اس کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سماجی اور ایک فیملی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ صحت ایک ہماری جسمانی صحت ہے اور ایک ہماری ذہنی صحت ہے، یعنی کہ مینٹل ہیلتھ۔ اب مینٹل ہیلتھ ایک صحت کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اگر کسی کا جسم بالکل ٹھیک ہے اور اس کا مائنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہیلتھ کا کوئی بھی کانسیپٹ، کوئی بھی تصور نہیں رہ جاتا۔ اب جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی میں اتنے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اتنی ڈائیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ ایون کہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں اور ڈائیورسز ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں جو ڈائیورس کا، طلاق کا ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جن ممالک میں ہے، ہمارا ملک بھی ان میں سر فہرست ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے لوگوں کے جو کورٹ کیسز ہوتے تھے، لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، زمینوں کے جھگڑے ہوتے تھے، کوئی کرمنل میٹرز ہوتے تھے۔ آج کل سب سے زیادہ جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ خلا کے اور چائلڈ کسٹڈی کے کیسز ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے کیسز ہیں۔ اب کیسے یہ ایک ہیلتھ کا مسئلہ ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں جب ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو برداشت کر جاتے ہیں، ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ بیوی نے ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ آگے سے غصہ کر گیا، ہسبینڈ نے بیوی سے کچھ کہہ دیا، بیوی نے آگے سے برداشت نہیں کیا۔ اب یہ ہے ذہنی صحت کی کمزوری کا مسئلہ کہ جی کیوں بات نہیں برداشت کرتے؟ آسانی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر لائف کی سٹریسز، یعنی کہ فیملی سسٹم۔ اب فیملی سسٹم میں بھی کسی مرد یا عورت پہ سٹریس آتی ہے تو جو لوگ صحت مند لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، وہ زندگی کی سٹریسز کا، مشکلات کا آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں، اس کو اوور کم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ذہنی طور پہ کمزور لوگ ہیں، یہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی اور بیماری کرونک نہیں بھی ہے، کوئی زکام، بخار، کھانسی ہے، تو کیا ہوگا؟ ذرا ان دنوں میں وہ ذرا کمزور ہوگا یا ہوگی، چل پھر ٹھیک طرح سے زیادہ نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو ذہنی مسئلہ ہے تو اس میں کہیں جسم میں دردیں نہیں ہوتی، وہ ہمارے بیہیویئر سے ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا، بات نہ سننا کسی کی، اپنے آپ میں ہی رہنا، اپنی پرسنالٹی میں ہی گم رہنا، اور اس کے بعد لائف کی چھوٹی سی سٹریس ہوئی، کنکر جتنی، پہاڑ جتنی آپ نے سر پہ سوار کر لی، اس وجہ سے آج کل جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہو پا رہی، ایک اس میں یہ وجہ۔ دوسری یہ بھی ہے کہ کچھ بہرحال ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ایک سماجی ایشو بھی ہے کہ اس میں ہمارے مختلف طور طریقے چینج ہو گئے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ سوسائٹی کا یہ بن گیا ہے، اگین اس کا پھر ہیلتھ سے تعلق ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اگر میں آسان زبان میں سمجھاؤں۔ ہم نے ویسٹرن ویلیوز کچھ اڈاپٹ کر لی اور ایسٹرن ویلیوز بھی ہماری کچھ ہیں۔ اب ایسٹرن اور ویسٹرن ویلیوز کی جو تہذیبوں میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ریلیشن شپ کو، جو خاندانی مسائل
کے علاوہ یا میاں بیوی کے جھگڑوں کے علاوہ کریں تو آج کل آپ دیکھیں کہ بہرحال نوجوانوں کے بھی یہ مسئلے ہیں جو عام طور پہ شادی شدہ نہیں ہیں، ایک بلکہ ان کے زیادہ ہیں، بلکہ جی بالکل ان کے زیادہ ہیں، رومانٹک لو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آج کل ہیر اور رانجھا پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ لیلا مجنو پائے جاتے ہیں۔ اچھا اب اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں میں جانا چاہوں گا کہ اس کا سارا مسئلہ، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ یہ کس حد تک ہیلتھ کا مسئلہ آج کل بن چکا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو جب بھی کوئی ایسے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں، پھر بریک اپ تو ہونا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، اس کے بعد جو ان کو ٹراماز ہوتے ہیں، جو ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس یا پی ٹی ایس ڈی وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ سالہ سال رہتے ہیں، کریئر خراب کر کے بچے اپنا بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا بات تھی، چھوٹی سی بات تھی، ریلیشن شپ تھی، بریک اپ ہو گیا، اب اگین یہ ہیلتھ کا مسئلہ تو بن گیا نا، مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب یہ پھر معاملات آگے چلتے ہیں تو بڑے مسئلے بیہیویئر میں بھی شروع ہوتے ہیں، اگین اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے مائنڈ اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کچھ لوگ انتہائی چڑچڑے ہوتے ہیں، وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کریں؟ اس کا حل بتا دیں ہمیں۔ اچھا جو چڑچڑا پن ہے، موڈ میں خرابی ہونا، یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے جو ذہنی و نفسیاتی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تقریباً 150 قسم کی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ میں یہ علامات ہیں، کچھ میں پرسنالٹی فیکٹر ہے، کچھ لوگوں میں پھر سٹریس کی وجہ سے چڑچڑے پن آ جاتا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کا موڈ میں چڑچڑا پن ہے۔ اگر تو یہ کسی ذہنی و نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو چڑچڑا پن ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ آپ کا پرسنالٹی کا ڈائنامک ہی ایسا ہے کہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے، پھر obviously پرسنالٹی گرومنگ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو لائف کی سٹریسز ہیں تو پھر لائف سٹریسز کے حوالے سے کاؤنسلنگ وغیرہ کرنی پڑے گی کہ اس کو کس طرح سے اوور کم ہم کر سکے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر جنرل ٹپس میں آپ کو بتاؤں کہ سارے لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اگین اپنی نیند کو بہتر ہم نے کرنا ہے، سوشل لائف کو امپروو کریں، اپنا کانفیڈنس بہتر کریں اور اپنے بارے میں اچھا سوچا کریں، اپنی عزت کیا کریں، لوگوں سے ذرا ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن کریں، کیونکہ ایکسپیکٹیشن عام طور پہ ہماری ہرٹ ہوتی ہیں جب ہم کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کبھی بھی ایکسپیکٹیشن ہرٹ نہ ہوئی ہو اور اس کو سارا کچھ دنیا کے مطابق، اپنے مطابق، ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ملا ہو۔ تو اپنی ذرا تھنکنگ کو تھوڑا سا لاجیکل اور ریئلسٹک کریں، نیند اچھی کریں، کھانا اچھا کھائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، سیلف کانفیڈنس امپروو کریں، سوشل لائف اپنی امپروو کریں، انشاءاللہ چڑچڑا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو obviously پھر کرونک کنڈیشن ہے، پھر آپ کو فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر علی اجمل صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیں۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔